أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، ان دو آیات مبارکہ سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح قیامت کا معاملہ بھی سب کا سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وہ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ شفاعت بھی تمام تر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوگی، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ بول سکے گا، نہ کسی کی سفارش کر سکے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد اب ان آیات میں جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے تو اذا هم یستبشرون، تو وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا بھی کوئی نام مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے مختصر ترجمہ ان دو آیات کا جو میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی۔ چنانچہ ابتدا میں جو بات فرمائی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ جملہ بہت ہی فکر انگیز ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین مکہ ہی نہیں جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ مشرکین مکہ تو قیامت کا انکار کرتے تھے، لیکن یہود و نصارہ قیامت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن ان تمام کے بارے میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ باقی بزرگ کہاں گئے؟ وہ اتنے درجے اور اتنے مرتبے کے مالک ہیں، تو ان کا کوئی مقام اور کوئی نام کہیں نہیں۔ یہ ان کو اعتراض تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض دراصل اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہیں حقیقتاً قیامت پر یقین ہی نہیں ہے۔ قیامت کا یہ پہلو کہ قیامت کے دن سب کا سب اختیار اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو دنیا میں بھی سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قادر قدیر صرف اللہ رب العزت ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے رعایا بنا دے اور جس کو چاہے بادشاہ اور عامر بنا دے۔ یہ سب اصل میں اختیارات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جسے چاہے ذلیل کر دے اور جسے چاہے عزت عطا فرما دے۔ اور ایسے بھی باعزت ہیں کہ ان کو پھر ذلیل کرنے پہ بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ اور ہوتے آپ نے دیکھے ہیں یہ ملکوں کے بادشاہ ذلیل و خوار ہوتے، قتل ہوتے، گولی کا نشانہ بنتے ہوئے آپ نے دیکھے اور سنے ہیں۔ تو یہ سارے اختیارات دنیا کے بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، اور آخرت میں بھی تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ جس طرح پہلی آیت میں فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، کہ تمام تر شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کی بادشاہت ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ تو قیامت کے دن کوئی بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر جب بول نہیں سکتا تو وہ اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کیا کرے گا؟ اپنی مرضی سے، اپنے چاہنے سے، کہ جس کے بارے میں جی میں آئے کہ اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال سے شفاعت کر دوں اور اللہ سے عرض کر دوں کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ان لوگوں کا قیامت کا پر صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہی ایک مسئلہ ہے، ورنہ پہلے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام سے ان کا کوئی جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو وہ صادق امین مانتے تھے۔ آپ کی دیانت، شرافت، امانت اور آپ کی عقل مندی اور آپ کی بصیرت کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے فیصلوں پر وہ مطمئن ہوتے تھے اور آپ کو صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی
عبادت کی دعوت دی تو یہ سارے کے سارے آپ کے مخالف ہو گئے، سب دشمن بن گئے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ سے ان کی دشمنی ذاتی اعتبار سے نہیں تھی، خاندانی نقطہ نظر سے نہیں تھی، جس طرح کہ پہلے عرب میں مکہ مکرمہ میں جو عربی قبائل تھے، بنو امیہ تھے، بنو ہاشم تھے، بنو مخزوم تھے، جس طرح ان کی آپس میں مخاصمت اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، ایسی لڑائیاں پھر بعد میں نہیں رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مخاصمت اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی نہیں تھی کہ یہ ہاشمی ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں، بلکہ اس اعتبار سے تھی کہ یہ ہمارے تمام معبودوں کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ اللہ رب آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کے ساتھ عداوت اور ان کے ساتھ ان کو مخاصمت اور لڑائی ہے۔ یہاں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، آج بھی کوئی اس سے صورتحال مختلف نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی قیامت کو ہم مانتے ہیں، قیامت آنے والی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ بھی مانتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن یہ عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ ذوالجلال کے پہلو میں عرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ جس کو حکم فرمائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ یہ کہتے تھے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بالکل منافی تھا، اس لیے انہیں یہ گوارا نہ تھا۔ یہودی بھی اسی غلط فہمی کا شکار تھے، اپنے احبار اور رہبان اور بالخصوص حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کو مالک الملک تسلیم کرو، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں۔ قیامت پر اب نفی جو ایمان کی گئی ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ کیا وہ قیامت کو مطلقاً نہیں مانتے تھے؟ کفار مکہ تو بلا شبہ نہیں مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ اذا کنا عظاما، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ صرف پرانی قصے کہانیاں ہیں۔ اگر یہ اٹھایا جانے والا مسئلہ ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے دکھاؤ، یہ آگے سے من گھڑت سوال کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ یہود و نصارہ جو تھے وہ قیامت کو مانتے تھے، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو فرمایا ہے کہ وَهُمْ لا یؤمنون بالآخرہ، کہ وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے۔ کیا معنی اس کا یہ ہے کہ قیامت کو جس طرح ماننا چاہیے تھا اس طرح نہیں مانتے۔ قیامت کی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے قیامت کو نہ ماننا گویا کہ قیامت کو ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح مسئلہ سمجھیں جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کو، اب مشرکین اللہ رب العزت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اولاد دینے والا اللہ کو سمجھتے تھے، یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جا بجا اللہ ذوالجلال نے انہیں کیا کہا ہے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور زمین و آسمان کو بنانے میں
اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت داری نہیں ہے، اس حقیقت کو ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو۔ کیوں کہ جس طرح تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کو یوں مانو، اللہ کو ایسے مانو، اللہ کی یہ صفات ہے ان کو مانو، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ماننے کو یعنی اللہ کو ماننے کا اعتبار نہیں کیا۔ یہی فرمایا کہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح قیامت کو تو مانا جائے، لیکن قیامت کی جو حیثیت ہے، جو حقیقت ہے، اس کو تسلیم نہ کیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے قیامت آئے گی تو جناب ہمارے بزرگ کسی صورت پیچھے نہیں ہوں گے، وہ آگے آگے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، ان کو راضی کر لیں، ان کو راضی کر لیں تو یہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بعض جاہل اس قسم کے بھی ہیں بے خبر دین سے، جو کہتے ہیں کہ بس تم جب ہمارے مرید اور ہمارے حلقہ ارادت میں آ گئے ہو، اب ہم جانے اور ہمارا رب جانے، اب ہم جانے اور ہمارا رب جانے۔ گویا کہ ہم کو تم راضی رکھو، ہم راضی تم پر، رب کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ساری غلط فہمیاں قیامت کے بارے میں جو انہوں نے قائم کر رکھی تھی، اسی تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تو گویا کہ قیامت کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، اولیاء کرام ہوں، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں، بلا شبہ حسب مراتب ان کے اللہ ذوالجلال نے مقامات اور مراتب بنائے ہیں، لیکن ان سب مقامات کے مدارج کے مراتب کے باوجود ان کو اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ داری حاصل نہیں ہے، ان کو اللہ رب العزت کے معاملات میں کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، یہ اس فیصلے کی مخالفت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کی اطاعت اور فرم برداری کا ہی حلف دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام نے یہ بات صاف طور پر فرمائی ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ ذوالجلال سے اگر میں اللہ رب العزت کی کسی حکم کی مخالفت کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کے حکم کی مخالفت سے خوف کھاتے تھے، وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، سب کے سب۔ اب اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور بے خوف زندگی گزارے، بے خوف زندگی گزارے؟ یہی فکر دراصل قیامت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہاں بڑے افسروں کے اور بڑے قیدیوں کو، جناب مجرموں کو ایم این اے، ایم پی اے یا ہمارے جن کے گھروں کے طواف ہم کرتے رہتے ہیں وہ مجرم ہیں، اور جا کے ہمیں وہاں سے چھڑا لیتے ہیں عدالتوں کچہریوں سے یا اسی طرح تھانوں سے، تو قیامت کے دن بھی یہ چھڑا لیں گے۔ یہ مثال بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تو آپس میں پٹی اور پتی داری کا مسئلہ ہے، رشوت کا مسئلہ ہے، لینے دینے کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ان کی مٹھی گرم کر دی، انہوں نے اگلے افسر کی مٹھی گرم کر دی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ لیکن قیامت کے دن تو نہ مٹھی گرم کرنے کا کوئی بہانہ ہوگا اور نہ ہی مٹھی گرم کرنے کا کوئی تصور پایا جائے گا۔ وہاں تو سارے کا سارا نظام
وہاں سارے کا سارا فیصلہ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اب اگر ان حضرات کو یہ بات مانی جائے تو آپ کیا سمجھیں کہ کیا قیامت کو ہم صحیح طور پر مانتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دل وہ منقبض ہو جاتے ہیں جب قرآن میں ایک اللہ کا نام لیا جائے، ایک اللہ ہی کا ذکر کیا جائے۔ کن لوگوں کے؟ جو قیامت کو صحیح طور پر نہیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، آج کل بالخصوص یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے محلے میں بھی یہی، شہر میں بھی یہی، بلکہ پورے ملک میں یہ جھولے لال کے آج کل میلہ لگتا ہے، اور گلی کوچوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ سب آگاہ ہیں، مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ جھولے لال کو بچانے کے لیے کئی گاؤں سیلاب کی نظر کر دیے گئے۔ جھولے لال نے تو ان گاؤں والوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ ان کو بچانے کے لیے، جھولے لال کو بچانے کے لیے، اخبارات میں، میڈیا میں آپ پڑھتے رہے ہوں گے کہ کئی گاؤں کے گاؤں وہ پانی چھوڑ کے اس طرف وہ پانی کی نظر کر دیے گئے۔ کس لیے؟ کہ حضرت جھولے لال جو ہے نا یہ بچ جائے۔ اور جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ اتنی سیدھی سادی بات بھی سمجھ نہیں آتی مسلمان کو، بلکہ ان کو بچانے کے لیے مسلمان پتہ نہیں کتنے افراد جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے حضرت جھولے لال کو بچانے کے لیے۔ لیکن ان کے لیے جو کچھ پورے ملک میں ہوتا ہے اور اس ہونے والے یعنی واقعات میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ ایسی ایمان سوز ہوتی ہیں کہ پناہ بخدا جس کا ایمان سے اور کوئی تعلق نہیں دین سے اور ایمان سے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بزرگوں کا بھی ذکر کر لیا، بزرگوں کا بھی نام لے لیا۔ اور اہل مکہ نبی علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب ایک دن مصالحت کر لیں، ہم مصالحت کر لیں، ایک دن ہم مل کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم مل کے سب لات عزا کی بھی عبادت کر لیں، لات عزا کی بھی مل کے عبادت کر لیں، مصالحت کر لیں، جھگڑا چھوڑ دیں، آئے دن کا یہ جھگڑا جو ہے یہ ختم کر دیں، صلح ہو جائے ہماری۔ لیکن یہ مصالحت نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کی، فرمایا نہیں، ایک اللہ کی ہی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ یہی پوزیشن باقی مسائل میں بھی ہے۔ یہ بھی مصالحت کی بات کہ بزرگوں کا ذکر آئے تو پھر خوشی، اور جب کہا جائے نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو یہ بزرگ کہاں چلے گئے؟ بھائی بزرگوں کی بزرگی بجا ہے، لیکن بزرگ الہ اور معبود نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، خود فقیر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا ہے کہ لوگوں تم سب میرے فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب میرے فقیر ہو، محتاج ہو، تو انسان سراپا محتاج ہے، آنے سے لے کے جانے تک، دنیا میں آنے سے لے کے جانے تک سراپا محتاج ہے، سانس لینے میں بھی محتاج ہے، آنکھیں جھپکنے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرے، اللہ محفوظ رکھے، ورنہ ایک سے دوسرا سانس بھی انسان نہیں لے سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ
اذا هم یستبشرون، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بزرگوں کا بھی نام پتہ آ گیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، انبیاء اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ انبیاء کی پوری تاریخ اسی بات پر منتج ہے، اور قرآن مجید اس کا شاہد ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی ہے، کسی اور کی بندگی اور عبادت کی انہوں نے دعوت نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ہاں اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا غوث الاعظم مدد، یا غیاث المستغیثین۔ عجیب بات ہے کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ علوسی بہت بڑے مفسر ہیں، 10ویں 11ویں صدی کے، روح المعانی ان کی تفسیر ہے 30 جلدوں میں قرآن مجید کی۔ اسی آیت کی تفسیر میں وہ خود اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک دربار پر گیا، ایک اللہ کے ولی کے قبر پر گیا دعا کے لیے، تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے اس کا نام لے لے کے کہ یا غوث اغثنی، یا غوث اغثنی، اے غوث میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ میں نے اس سے کہا نہیں، یا کہو یا اللہ اغثنی، یا غوث اغثنی نہیں، یہ کہو یا اللہ اغثنی۔ اللہ رب العزت نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب بلایا جاتا ہے مجھے پکارو۔ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے پکارنے کا، تو پھر اللہ کو پکارو، غوث کو کیوں پکارتے ہو؟ تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا تم تو ولیوں کے منکر ہو، تم تو ولیوں کے ہی منکر ہو۔ کچھ دنوں کے بعد علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ میرے سننے میں یہ بات بھی آئی کہ اس نے کہا کہ یہ تو اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہیں، یا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارو؟ انبیاء کی پوری تاریخ میں یا خود نبی علیہ السلام کے سوانے میں کیا نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے نام کی دہائی دی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی دہائی دی ہے؟ یا کسی اور نبی کے پیغمبر کے حوالے سے؟ قطعاً نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی پکارا ہے اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا۔ انبیاء کرام حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب عین آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل نے آ کے پوچھا اگر کوئی حکم ہو تو فرمائیے، میں اسی آگ کو اٹھا کے ان پر پلٹ دیتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم اللہ نے تمہیں بھیجا ہے کہ اپنی مرضی سے آئے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ پر میرا توکل ہے اور میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ انبیاء تو اتنے مشکل ترین حالات میں بھی اور پیشکش ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کو پکارو۔ اللہ نے کوئی پکارا انہوں نے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ احد میں جو کچھ ہوا یا جو کچھ طائف میں آپ کے ساتھ گزری، تاریخ میں سب محفوظ ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان مشکل ترین حالات میں بھی کیا نبی علیہ السلام نے کسی اور کو پکارا ہے؟ اللہ کو ہی پکارا ہے۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارنے کا۔ اللہ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے اسی کا ہی حکم دیا ہے، لیکن کیا کسی نبی نے یا کسی جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا کسی اور تورات میں یا انجیل میں یہ کہا ہے کہ
فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہ جو کچھ ہماری ادائیں ہیں یہ سب اللہ اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں۔ آج بھی وہی شکوہ، وہی شکایت اور وہی حرف نقد تنقید ہے کہ جی اللہ ولیوں کو نہیں یہ مانتے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ نے بعض مساجدوں میں دیکھا ہوگا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ۔ بلکہ حیرانی کی بات ہے کہ 2 رکعتیں صلاۃ غوثیہ کے نام پر ایجاد کی گئی ہیں۔ نماز تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن یہاں نام نماز کا ہی صلاۃ غوثیہ رکھ دیا گیا کہ یہ صلاۃ غوثیہ ہے، اس کا ثواب اجر جو ہے نا وہ حضرت غوث صاحب کو ہے۔ نماز پڑھ کے بغداد کی طرف 10 قدم چلے اور پھر یہ پڑھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، تو مراد بر آئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مراد بر آئے گی؟ اللہ نے کہا ہے یا خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے؟ کچھ جمعے پہلے میں ان کے ملفوظات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جب وہ یہ فرماتے تھے، جس میں وہ فرماتے تھے کہ مومن کا کام ہے کہ وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، اور منافق کا کام ہے کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی طرف بھی رجوع کرے۔ یہ منافقوں کا کردار ہے، یہ مومنوں کا کردار نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو صرف اپنے اللہ کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے وضاحت فرمائی ہے، اور آخر میں فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں، یہ دعا کریں، آپ مجھ سے یہ دعا مانگیں، اللہ اکبر، مجھ سے یہ دعا مانگے کہ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ جو پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی مولا فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے مابین، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ میرے سمجھانے پر تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری مخالفت ہی کی ہے، میرے ساتھ جھگڑا ہی کیا ہے، میرے ساتھ لڑائیاں ہی لڑی ہیں۔ اب معاملہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اب آپ فیصلہ کریں گے۔ میری کسی بات پر انہوں نے توجہ نہیں دی، کان نہیں دھرے۔ اب یہ معاملہ اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیں گے کہ راہ حق پر کون تھا اور راہ باطل پر کون تھا۔ یہ بات کئی مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمائی۔ ایک جگہ سے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ لوگ جھگڑا کریں تو آپ یہ کہہ دیں اللہ اعلم بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ یحکم بیننا و بین اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ قیامت کے دن جس میں تم آج جھگڑ رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ آج تو تم میری بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ بقرہ میں، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا کوئی مذہب نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں۔ فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کتاب اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا ہے، یہ عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے نبیوں کی بشارتیں دی ہیں۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کوئی چیز نہیں جانتے، مراد اہل مکہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی،
جن کو امی کہا گیا قرآن مجید میں، ان پڑھ کہا گیا مجموعی طور پر کہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے اور نہ کسی کتاب الہی سے واقف اور آگاہ تھے، وہ بھی کہتے تھے اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، نانو اکثر و موالوں و اولادا، ہم اولاد بھی ہمیں دی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، وہ بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ یہ اختلاف، یہ تم جھگڑا چھوڑتے نہیں ہو، واضح دلائل کے باوجود جھگڑا نہیں چھوڑتے، تو یہ سن لو کہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام دعا میں بھی یہ بھی کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت جب نبی علیہ السلام اٹھتے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم فاطر السماوات، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا عرض کرتے تھے اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو بنانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین جن میں وہ جو میرے بارے میں یا میری دعوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو وہ اختلاف کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اللہ مجھے جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس سے بچا کے مجھے ہدایت پر قائم رکھ، مجھے ہدایت پر راہ حق پر قائم رکھ، بیچنے کا اپنے حکم سے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ ہی جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اور اس میں اسی آیت کا تذکرہ گویا فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا ہی، لیکن اس وقت مقدر ختم ہو چکے ہوں گے، اس وقت انسان کا معاملہ بھی ختم، اب فیصلہ اللہ ہی کا باقی رہ گیا ہے۔ سب کچھ سمجھانے بجھانے کے باوجود اور سب کچھ پڑھنے پڑھانے کے باوجود فیصلہ کتاب اللہ پر، اللہ کے رسول پر نہیں، بلکہ کس پر ہے؟ اپنے بزرگوں پر، اپنے بزرگوں کے ہاتھوں میں فیصلے دے رکھے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے دین کا فیصلہ اور اپنے دین کی باغ ڈور نہیں تھمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنی بندگی کی توفیق دے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی تابعداری اور سچی پیروی کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔